بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد أفت آثارها وخبت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها فشيد صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما أفاء وشفى من الأليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا وأوسع سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها. تسمیہ اور تحمید کے بعد آج کے درس میں گفتگو ہونی چاہیے تسمیہ اور تحمید پر، اور نفس کتاب مشکات پر، یعنی تسمیہ اور تحمید کے اس کتاب کے شروع میں لائے جانے کی وجہ کا بھی بیان ہونا چاہیے، مگر چونکہ پچھلی کتابوں میں بارہا تسمیہ اور تحمید کے کتاب کے شروع میں لائے جانے کی وجہ بیان کی جاتی رہی ہے، اس لیے تسمیہ اور تحمید پر اس وقت میں گفتگو نہیں کروں گا۔ آج کے درس میں 2-3 موضوع ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ آج کے درس کا مطلب افتتاحی درس میں کتاب کا تعارف ہونا چاہیے، یہ کتاب کا رنگ ڈھنگ کیا ہے، یہ کتاب کس علم اور فن میں ہے، اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے، اور صاحب کتاب کی وضاحت ابتدائی سبق میں کی جانی چاہیے۔ تو چونکہ یہ مختصر مدتی درس ہے تو اولاً صاحب کتاب کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے، بعد موقع ملا تو اس کتاب کا تعارف یعنی اس کا انداز بیان، اس کے طریقہ تحریر پر بھی کچھ گفتگو انشاءاللہ ہو جائے گی اگر وقت ملا تو، لیکن سر دست سب سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ صاحب کتاب کے مختصر حالات آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ یہ ہمارے مشائخ کی بھی عادت رہی ہے کہ ابتدائے درس میں صاحب کتاب کے کچھ حالات وہ بیان کرتے ہیں، ان کی سوانح
عمری کو مختصر پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مشائخ کی عادت رہی ہے اور اس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ احسان شناسی، قدر شناسی، اب ان کی محنتوں سے ہم فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں، ان کی کاوشوں سے ہم فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کی محنت اور ان کی کوشش سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو شکریہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس شکریہ کی ایک صورت یہ ہے کہ کم از کم ہم ان کے حالات کو کچھ جانیں، اور ان کے حالات کو جان کر اپنی اگلی بات ان کے حالات کو جان کر اپنی زندگی کو، اپنی زندگی میں اپنے اندر ان حالات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس طرح کی کئی حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے مشائخ سبق کے شروع میں، کتاب کے شروع میں مصنف کے حالات بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب جس کا نام ہے مشکوٰۃ المصابیح، ٹھیک ہے، تو یہ دراصل کیا ہے کہ اس سے پہلے، مشکوٰۃ سے پہلے ایک کتاب آلریڈی موجود تھی۔ اس کتاب کا نام ہے مصابیح، مصابیح السنہ۔ کیا؟ مصابیح السنہ، یہ پہلے سے کتاب موجود تھی۔ کن کی ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ وہی مصابیح السنہ جو کتاب تھی اور ہے، اس کتاب کو صاحب مشکوٰۃ نے سنوارا، آراستہ کیا، سجایا اور اپنی طرف سے کچھ اضافہ بھی کیا۔ تو مصابیح جو آلریڈی ایک مستقل کتاب تھی، اس کی تہذیب، آراستگی، پیراستگی اور کچھ اضافہ کے بعد جو کتاب تیار ہوئی، اس کتاب کا نام مشکوٰۃ المصابیح ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی ہے کہ پہلے سے آلریڈی موجود تھی کون؟ المصابیح۔ اب وہ کن کی ہے وہ بھی بتاؤ گا، بس میں، مگر وہ کتاب اپنے آپ میں بہت عمدہ، بہت اچھی، مگر اس کے باوجود اس میں کتابوں اور بابوں کی ترتیب نہیں تھی۔ پھر وہ حدیث جو مصابیح میں ہے، اس حدیث کے نکالنے والے، سمجھ رہے ہیں، اور اس حدیث کے راوی کا ذکر بھی اس میں نہیں تھا۔ تو ذکر نہ رہنے کی وجہ سے کچھ لوگ اس پر نکتہ چینی بھی کیے، سمجھ رہے ہیں، کہ حدیث کے اصل راوی کا ذکر تو ہونا ہی چاہیے، وہ بھی مصابیح میں موجود نہیں تھا۔ بس سمجھ رہے ہیں، مصابیح میں وہ بھی موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے ایک کام تو یہ کیا ہے، میں ان باتوں کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ ایک کام تو یہ کہ ہر حدیث کے اصل راوی کو، اس حدیث کی نکالنے والے کو، اس حدیث کی تخریج کرنے والے کو، اس حدیث کی جس نے تخریج کی ہے اس کا نام بیان کیا۔ یہ ایک کام بڑھ کر کیا۔ دوسرے، کتابوں اور بابوں کی ترتیب نہیں تھی، انہوں نے ترتیب دی، سمجھ رہے ہیں۔ پھر اس کو 3 فصلوں میں انہوں نے بانٹا۔ عام طور سے غالباً کتنی فصلوں میں بانٹا؟ 3 فصلوں میں۔ اور 3 فصلوں میں بانٹنے کے بعد
انہوں نے ایک مخصوص طریقہ کو اپنایا. مخصوص طریقے کو اپنانے کا مطلب پہلی فصل میں فلاں کی حدیث ہے، دوسری فصل میں فلاں کی حدیث ہے، تیسری فصل میں فلاں کی حدیث ہے. اس طرح کی توضیح مصابیح میں نہیں ہے. جو مصابیح کتاب ہے وہ اس طرح کی وضاحت و صراحت اس میں نہیں ہے. یہ تہذیب، یہ ترتیب مصابیح میں نہیں ہے. تو یہ ایکسٹرا کام کرنے کے بعد مصابیح میں بھی نکھار پیدا ہو گیا جو مصابیح کی احادیث ہے. اور اس نکھار کے بعد جو کتاب بنی وہی کتاب ہے مشکاۃ المصابیح. تو اب میں مختصراً آپ کے سامنے مصابیح، ٹھیک ہے، صاحب مصابیح اور صاحب مشکاۃ المصابیح کے حالات کے سامنے رکھتا ہے. صاحب مصابیح کا نام کیا ہے؟ حسین، ٹھیک ہے. کنیت ان کی ابو محمد ہے. کیا؟ ابو محمد. لقب محی السنہ، محی السنہ، سنت کو زندہ کرنے والا. اب کیوں ہے نیچے بات ہم اس کو ذکر کریں گے. تو لقب ان کا کیا ہے؟ محی السنہ، ٹھیک ہے. ان کے والد کا نام مسعود ہے. خود ان کا نام حسین ہے، ان کے والد کا نام مسعود ہے، اور دادا کا نام محمد ہے. صاحب مصابیح کے دادا کا نام محمد ہے. فرہ بغوی سے مشہور ہے. کس سے مشہور ہے؟ فرہ بغوی سے مشہور ہے. اور ابن الفرہ بھی کہلاتے ہیں. ان کو ابن الفرہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. ان کی تاریخی پیدائش 435 ہجری بتلائی جاتی ہے. تاریخی پیدائش 435. لغت عرب میں فرہ جو ہے، لغت عرب میں فر پوستین چمڑے کو کہتے ہیں. کس کو؟ چمڑا سمجھ رہے ہیں؟ گائے بیل وغیرہ کا جو چمڑا نکالتے ہیں. تو لغت عرب میں فر پوستین چمڑے کو کہتے ہیں. ان کے باپ داداؤں میں سے، آبا و اجداد میں سے کوئی چمڑا سی کر بیچتا تھا، اس لیے ان کو فرہ اور ابن الفرہ کہتے ہیں. اب بغوی کیوں کہتے ہیں؟ بغوی ان کے وطن باغوں کی طرف نسبت ہے. ان کے وطن باغوں کی طرف نسبت کر کے ان کو کیا کہتے ہیں؟ بغوی کہتے ہیں. یہ بغو اصل میں تھا بغشور. بغشور جو باغ کور کا معرب ہے. باغ کور سے اس کو عربی میں لایا گیا ہے بغشور. یہ ایک معمور اور آباد شہر تھا. باغ کور جس کو عربی میں بغشور کیا گیا. یہ شہر ہرات اور مرو کے درمیان واقع ہے. شور کو گرانے کے بعد بغ کی طرف نسبت کی تو بغوی ہو گیا. یہ لفظ سنائی ہے، دو حرفی ہے، مگر واو کے اضافہ کی وجہ سے ثلاثی 3 حرفی ہو گیا. تحصیل علوم، تحصیل علوم. آپ جن کے حالات ہم بیان کر رہے ہیں یعنی فرہ بغوی، آپ اپنے زمانہ کے مشہور محدث، مفسر اور بلند پایہ قراء میں سے ہیں. فقہ میں قاضی حسین بن محمد کے شاگرد ہیں اور شوافع میں سے ہیں. شافعی، امام شافعی کی تقلید کرنے والوں میں سے. کس میں سے ہیں؟ شوافع میں سے ہیں. اور حدیث میں ابو الحسن عبد الرحمن بن محمد داؤدی کے شاگرد ہیں.
جو زمرے محدثین میں داخل ہیں، گروہ محدثین میں داخل ہیں: ابو عمرو عبد الواحد ملیحی، ابو الفضل زیاد بن محمد حنفی، ابو بکر یعقوب بن احمد سیرفی، ابو الحسن علی بن یوسف جوینی، احمد بن ابی ناصر، حسان بن محمد، ابو بکر محمد بن حیثم، ابو الحسن محمد بن محمد اور دوسرے محدثین سے بھی آپ نے علمی استفادہ کیا ہے۔ آپ سے ابو منصور محمد بن اسعد العطاری اور اس کے سوا بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے۔ زہد و تقویٰ: تمام زندگی، تمام عمر تصنیف و تالیف کتابوں کی کو لکھنے، پوری زندگی تمام عمر تصنیف و تالیف اور حدیث و فقہ کے درس میں مشغول ہے۔ زندگی بھر پڑھنے، لکھنے، کتاب لکھنے، پڑھانے میں مصروف رہے۔ ہمیشہ باوضو درس دیتے، زہد و قناعت میں زندگی گزارتے افطار کے وقت سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں تر کر کے کھاتے تھے۔ جب لوگوں نے اصرار کے ساتھ کہا کہ سوکھی روٹی کھانے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے گی تو بطور سالن کے روغن زیتون استعمال کرنے لگے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی کا انتقال ہوا اور کافی مال چھوڑ کر مری، لیکن ان کی میراث میں سے کوئی چیز آپ نے نہیں لی۔ ابھی آپ نے سنا کہ لقب ان کا کیا ہے؟ محی السنہ۔ محی السنہ کے ساتھ ملقب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے شرح السنہ تصنیف کی، کیا لکھی؟ شرح السنہ۔ جب آپ نے شرح السنہ تصنیف کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو نے میری احادیث کی شرح کر کے میری سنت کو زندہ کر دیا ہے، بس اسی دن سے آپ کا لقب محی السنہ ہو گیا۔ وفات ماہ شوال 516 ہجری میں بمقام شہر مرو میں وفات پائی اور آپ اپنے استاذ قاضی حسین کے پاس مقبرہ تالقانی میں مدفون ہوئے۔ وہاں آپ کی قبر مشہور و معروف ہے۔ عمر 80 سال سے متجاوز تھی۔ تصانیف: آپ کی جلیل القدر حدیثی خدمت مصابیح السنہ ہے، جس میں 4484 احادیث ہیں۔ صحاح میں بخاری اور مسلم سے 2434 اور حسان میں سنن ابی داؤد اور ترمذی وغیرہ سے 2050۔ لیکن صاحب کشف نے احادیث مصابیح کی جو تعداد بعض حضرات سے نقل کی ہے وہ اس سے ذرا مختلف ہے۔ انہوں نے کل احادیث کی تعداد 4719 بتائی ہے۔ 719 جن میں 325 احادیث بخاری کی ہیں اور 875 حدیث مسلم کی اور 1051 احادیث متفق علیہ ہیں۔ متفق علیہ جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے بیان کی ہے۔
اور باقی دیگر کتب احادیث کی ہیں۔ اس کتاب کے مصابیح کے نام سے مشہور ہونے کی وجہ، صاحب کشف نے بعض حضرات کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اس کتاب کا نام مصابیح مصباح کی جمع ہے، مصباح کے معنی چراغ کے۔ مصابیح خود مصنف کا معین کردہ نہیں ہے، مصنف نے خود یہ نام معین نہیں کیا ہے، بلکہ صاحب کتاب نے جو دیواچہ میں یہ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اما بعد ان احادیث ھذا الکتاب مصابیح، اس کی وجہ سے بطور غلبہ اس کا نام مصابیح ہو گیا۔ دیگر تالیفات و تصنیفات میں آپ کی دوسری تصانیف و تالیفات میں تفسیر معالم التنزیل، شرح السنہ، فتاوی بغویہ، ارشاد الانوار فی شمائل النبی المختار یہ ہیں، اور ترجمۃ الاحکام فی الفروع، تہذیب فی الفروع، الجمع بین الصحیحین، یہ آپ کی دوسری تصانیف ہیں، دوسری کتابیں ہیں۔ مصابیح یعنی مصابیح السنہ کی بہت لوگوں نے شرح کی ہیں، ان شروحات میں زیادہ مشہور، ان میں زیادہ مصابیح السنہ پر جو کام کیا گیا ان میں سب سے زیادہ مشہور مشکوٰۃ المصابیح ہے۔ اب صاحب مصابیح کے مختصر حالات آپ کے سامنے رکھے گئے، کیونکہ آپ نے سماعت فرمائی کہ مشکوٰۃ المصابیح کیا ہے؟ مصابیح کی تہذیب ہے۔ کیا ہے؟ تہذیب، یعنی مصابیح کو آراستہ و پیراستہ، سمجھ رہے ہیں؟ مصابیح کو آراستہ و پیراستہ کر کے پیش کی گئی کتاب کا نام ہے مشکوٰۃ المصابیح۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صاحب مشکوٰۃ المصابیح کے بھی کچھ حالات آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ تو صاحب مشکوٰۃ نام ان کا محمد ہے، اور ایک روایت میں محمود ہے۔ تو نام ان کا یا تو محمد ہے یا محمود۔ کنیت ان کی ابو عبداللہ ہے، لقب ان کا ولی الدین، اور والد کا نام عبداللہ ہے۔ نسباً عمری ہیں، نسب کے اعتبار سے عمری ہیں، اور خطیب تبریزی سے مشہور ہیں۔ اپنے وقت کے محدث علام اور فصاحت و بلاغت کے امام تھے انہوں۔ حدیث میں آپ کا امتیازی پایا مشکوٰۃ سے ظاہر و باہر ہے۔ مبارک شاہ وغیرہ کو آپ سے تلمذ حاصل ہے، آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ کی تصانیف میں سب سے زیادہ مشہور صحاح ستہ کا مجموعہ مشکوٰۃ المصابیح ہے، جس میں صحاح کے سوا دوسری کتابوں کی حدیثیں بھی جمع ہیں۔ یہ نہایت مقبول و متداول کتاب ہے۔ ہندوستان میں تو ایک مدت تک صرف مشکوٰۃ اور مشارق الانوار ہی
درس حدیث کا معراج کمال رہی ہیں، اور آپ بھی جب کہ سیاہ ستہ تکمیل فن نے حدیث کے لیے ضروری قرار پا چکی ہیں، اس کے باوجود مشکات بھی دورہ حدیث سے قبل لازمی ہے۔ حافظ مشکات، آپ نے حافظ قرآن تو سنا ہوگا۔ اس طریقے سے ایک وقت ایسا تھا جب لوگوں میں مشکات کے حفظ کا بھی شوق اور ذوق تھا، اور کئی لوگوں نے پورے مشکات کو حفظ کیا۔ ہندوستان میں حافظ مشکات ایک زمانہ تو ایسا تھا کہ مشکات کو قرآن کی طرح سینوں میں جگہ دی جاتی تھی۔ تذکرہ علماء ہند میں بابا داؤد مشکاتی کے ذکر میں ہے کہ فقہ، حدیث، تفسیر، حکمت و معانی میں کمال رکھتے تھے، اور مشکات کے متناً و سنداً حافظ تھے بابا داؤد مشکاتی۔ اسی وجہ سے ان کا لقب مشکاتی ہو گیا۔ اب یہ کتاب جو مشکات ہے، اس کے تالیف اور تصنیف کا طرز اور انداز مصابیح میں صرف احادیث مذکور تھیں، راوی کا نام، حدیث کی تخریج کرنے والے، صحت و ضعف اور حسن وغیرہ کا تذکرہ نہ تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے۔ ان باتوں کا ذکر کس میں؟ مصابیح میں ان باتوں کا ذکر نہیں تھا۔ صاحب مشکات نے یہ سارے امور بیان کیے ہیں، ان تمام باتوں کو بیان کیا ہے۔ کیا مطلب؟ راوی کا نام ذکر کیا ہے جو مصابیح میں نہیں تھا، اس حدیث کی تخریج کرنے والے کون ہیں اس بات کو ذکر کیا، پھر یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے، ان باتوں کی صراحت کی ہے۔ تو کچھ وہ باتیں ہیں جو مصابیح السنہ میں مذکور نہ تھی، ان باتوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے، کس میں؟ مشکات میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ اور صاحب مشکات نے ان باتوں کو بیان کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ حدیث کس کتاب کی ہے۔ اس بات کا بیان مصابیح میں نہیں ہے، مگر انہوں نے بتا دیا کہ یہ حدیث جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کس کتاب کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چنانچہ 13 اصحاب حدیث کا خصوصی ذکر مشکات میں ہے، 13 اصحاب حدیث کا، ٹھیک ہے۔ سیاہ ستہ، یہ بات سمجھ گئے؟ پھر امام مالک، امام شافعی، امام احمد، دارمی، دارقطنی، بیہقی اور ابو الحسن رزین بن معاویہ، سمجھ رہے ہیں؟ پھر صرف بات سمجھ میں آئی؟ پھر صاحب مصابیح نے لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث ہے، تو صرف ان کے کہنے پر اعتماد نہیں کر لیا انہوں نے کہ ہاں یہ حدیث ہے، ان کے کہنے پر اعتماد نہیں کر لیا ہے، بلکہ اصول کی ان تمام کتابوں میں روایات کا اختلاف مقابلہ کر کے نقل کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ روایات میں جو اختلاف ہے مقابلہ کر کے مشکات میں اس کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ اور جہاں جہاں صاحب مصابیح نے احادیث کو غریب یا ضعیف یا منکر قرار دیا ہے، صاحب مشکات نے
ان کا سبب بھی ظاہر کر دیا ہے کہ کس وجہ سے یہ ضعیف ہے، کس وجہ سے یہ غریب ہے، سمجھ رہے ہیں، کس وجہ سے منکر ہے، یہ سبب بھی صاحب مشکات نے بتایا، جبکہ صاحب مصابیح نے صرف اتنا کہہ کے چھوڑ دیا ہے کہ یہ ضعیف ہے یا منکر ہے یا غریب ہے، مگر صاحب مشکات نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ ملا علی قاری نے مشکات کی ایک مارکۃ الآراء شرح کا نام ہے مرکات۔ ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات میں ذکر کیا ہے کہ مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا مشکات کا نسخہ 955 ہجری تک باقی تھا، ہاتھ کا لکھا ہوا، اس کے بعد وہ ضائع ہو گیا، 955 کے بعد ضائع ہو گیا۔ مصابیح کی فصلیں اور مشکات میں اضافہ، یہ انداز بیاں بتا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں کہ مشکات کا انداز بیاں کیا ہے، انداز تحریر کیا ہے۔ تو مصابیح کی فصلیں اور مشکات میں اضافہ، اس کی تفصیل، صاحب مصابیح نے ہر باب کے تحت 2 فصلیں قائم کی۔ صاحب مصابیح نے ہر باب کے انڈر میں کتنی فصلیں قائم کی؟ 2 فصلیں قائم کی ہیں۔ فصل اول میں صحیحین کی حدیث لائے، صحیحین یعنی بخاری و مسلم کی حدیث لائے ہیں، جن کو صحاح کے نام سے انہوں نے تعبیر کیا ہے، اور دوسری فصل میں انہوں نے ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ کی احادیث لائے ہیں، جن کو حسان کے نام سے انہوں نے یاد کیا ہے۔ صاحب مشکات نے اکثر و بیشتر ہر باب میں تیسری فصل کا اضافہ کیا ہے، تو مصابیح میں صرف 2 فصلیں تھیں، سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے غالباً ہر باب میں 3 فصل قائم کیا ہے، اور یہ تیسری فصل کا ان کی طرف سے اضافہ ہے، جس میں صحاح 6 کے علاوہ دیگر کتب حدیث کی احادیث لائے ہیں، نیز مرفوع احادیث کے علاوہ، مرفوع یعنی وہ حدیث جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اسے مرفوع حدیث کہتے ہیں، نیز مرفوع احادیث کے علاوہ صحابہ اور تابعین کے اقوال و افعال بھی جو باب کے مناسب تھے جمع کروائے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشکات کی احادیث، سمجھ رہے ہیں، اور مصابیح کی احادیث کی تعداد۔ صاحب ظفر المحصلین شاہ عبدالعزیز کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے بستان المحدثین میں بیان کیا ہے کہ مصابیح کی احادیث 4484 ہیں۔ اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، مصابیح کی احادیث کی کتنی تعداد ہے؟ 4484 ہیں۔ ابن ملک نے بھی یہی تعداد بیان کی ہے کہ مصابیح کی احادیث کی تعداد 4484 ہے۔ اس پر صاحب مشکات نے 1511 احادیث کا اضافہ کیا ہے۔ 1500، تو مشکات کی کل احادیث اس طریقے سے 5995 ہوئیں، راؤنڈ فیگر میں 6000 ہوئی۔ لیکن بعض دوسرے نے، صاحب مظاہر حق نے، صاحب تعلیق الصبیح نے مصابیح کی احادیث کی تعداد 4434 مانی ہے، ذرا سا فرق ہے صرف۔ اس سے پہلے کیا سنا تھا؟ 4484، مگر بعض دوسروں نے 4434
34، تو زیادہ کچھ فرق نہیں ہے، 50 احادیث کا فرق ہے۔ اس شمار کے مطابق مشکات کی احادیث کا مجموعہ کتنا ہو جاتا ہے؟ 5945، 50 کم ہوئی۔ تاریخ الحدیث میں ہے کہ مشکات میں 29 کتابیں، کتنی کتابیں؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک کتاب ہے کتاب الایمان، ایک کتاب ہے کتاب الصلاۃ، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو تاریخ الحدیث میں ہے کہ مشکات میں 29 کتابیں، 327 ابواب، 300 اور 1038 فصلیں ہیں، 1000۔ سن وفات، صاحب مشکات کا سال وفات تحقیق کے باوجود معلوم نہ ہو سکا، البتہ یہ یقین ہے کہ سن 737 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے، کیونکہ بروز جمعہ ماہ رمضان 737 ہجری میں تو اس تالیف مشکات، اس تالیف سے فراغت ہوئی ہے، جیسا کہ صاحب مشکات نے آخر کتاب میں تصریح کی ہے۔ بعض حضرات نے اندازہ لگا کر سال وفات 748 ذکر کیا ہے، اندازاً سن وفات کیا بیان کیا ہے؟ 748 ہجری، اور صاحب تاریخ حدیث نے 740 مانا ہے، 740 ہجری۔ مشکات کی بہت سی شروحات ہیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں۔ عربی میں اس کی عمدہ شرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی مرکات ہے، اور اردو میں بھی اس کی بہت سی شرح ہے، مرآت المناجیح، اور بھی کئی شرح ہیں۔ اور عربی میں مرکات کے علاوہ الکاشف عن حقائق السنن علامہ حسین بن محمد طیبی کی ہے، ٹھیک ہے۔ شرح مشکات ابو الحسن علی بن محمد مشہور بعلم الدین سخاوی، منہاج المشکات۔ اس کے سوا سمجھ رہے ہیں مرکات، شرح مشکات شیخ نور الدین علی بن سلطان محمد ہروی کی ہے۔ اس کے سوا اور بھی بہت سے لوگوں نے اس کی شرح لکھی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشکات کی ڈھیر ساری شرحیں ہیں۔ اب تک آپ کے سامنے صاحب مصابیح، صاحب مشکات المصابیح کے مختصر حالات رکھے گئے، اور مشکات کے طرز تالیف، اس کی تصنیف کے طرز اور طریقے کو واضح کیا گیا کہ اس کی تصنیف کا طرز کیا ہے، تو موٹے لفظ میں یہ بات بتائی گئی کہ قریب قریب ہر باب میں 3 فصلیں ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلی فصل میں تو یا متفق علیہ احادیث ہیں، یعنی وہ احادیث ہیں جس کی تخریج، جس کی روایت بخاری اور مسلم دونوں نے کی ہے، یا دونوں میں سے کسی ایک نے کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری فصل میں وہ احادیث ہیں جو جس کی روایت ابھی ان ائمہ کے نام خود کتاب میں آ رہے ہیں، ان ائمہ میں سے کسی نے جس کی روایت کی ہے، دوسری فصل میں ان کی احادیث ہیں،
مثلاً ترمذی کی، مثلاً ابو داؤد کی، مثلاً ابن ماجہ کی. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو دوسری فصل میں ان ائمہ احادیث کی احادیث ہیں، اور تیسری فصل میں باب سے مناسبت رکھنے والی ان ائمہ اور کچھ دوسرے ائمہ حدیث کی بیان کردہ احادیث ہیں. یہ تفصیل تو آپ کے سامنے رکھ دی گئی. اس سے آپ کو مشکات کتاب کا اسٹرکچر، ڈھانچہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہر کتاب میں 3 فصل ہے. پہلی فصل میں فلاں کی حدیث ہے، دوسری میں فلاں کی، تیسری میں فلاں کی. یہ بات تو سمجھ میں آئی، اس کا اسٹرکچر تو آپ کو سمجھ میں آیا. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ میں ذکر کیا آغاز درس میں کہ کتاب کے شروع میں مصنف کے حالات بتائے جانے کی اور کتاب کے انداز بیاں پیش کیے جانے کی ہمارے مشائخ اور اساتذہ کی عادت رہی ہے. اس وجہ سے میں آپ کے پاس مصنف کے حالات بیان کیا، مگر یہیں پر ہمارے مشائخ اور اساتذہ کی عادت یہ بھی رہی ہے کہ آغاز درس میں کتاب جس فن میں ہے، کتاب مثلاً ابھی ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس کتاب کا نام مشکات المصابیح ہے. یہ کس علم اور فن میں ہے؟ علم حدیث میں ہے. تو ہمارے مشائخ کی عادت رہی ہے کہ آغاز درس میں کتاب جس فن میں ہے، جس علم میں ہے، اس علم کی تعریف، اس کا موضوع، اس کا فائدہ، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت کو بھی بیان کرتے ہیں. ہمارے اساتذہ ایسا کرتے ہیں. ہمارے مشائخ کی عادت یہ ہے کہ آغاز درس میں سمجھ رہے ہیں فن کی تعریف، موضوع، فائدہ، ضرورت، اہمیت، مقام و مرتبہ، ان باتوں کو بھی بیان کرتے ہیں. اس لیے مختصراً میں علم حدیث کی تعریف، موضوع اور فائدہ کو چند منٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا. بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیث کے اصطلاحی معنی، یعنی محدثین کے نزدیک حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو اصطلاح میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی بات. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا تو اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور افعال میں آپ کی تقریرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات مطلب یہ ہے کہ وہ واقعات بھی داخل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئے اور آپ ان کو دیکھ کر یا سن کر خاموش رہے. ان کو بھی دین کا حصہ تصور کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر وہ امور منشاء دین کے منافی ہوتے تو یقیناً آپ ان کی اصلاح کرتے یا منع فرما دیتے. اسی طرح افعال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیاری افعال بھی داخل ہیں، اختیاری افعال بھی داخل ہیں، اور البتہ غیر اختیاری احوال، حلیہ وغیرہ اس میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ
ہم سے ان کا کوئی حکم متعلق نہیں ہے، مگر واضح رہے کہ یہ تعریف علماء اصول فقہ کے یہاں ہے۔ ابھی جو تعریف پیش کی گئی محدثین کی اصطلاح میں حدیث کے تحت ہر وہ چیز داخل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، اقوال و افعال اور احوال یا تقریرات و صفات، یہ سب محدثین کے یہاں حدیث میں داخل ہیں۔ بلکہ بعض حضرات نے صحابہ و تابعین کے اقوال و افعال کو بھی حدیث میں داخل مانا ہے، جیسا کہ فتح الباقی فی سمجھ رہے میں منقول ہے۔ یعنی بعض حضرات صحابہ اور تابعین کے اقوال و افعال کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو دو اصطلاح گویا کہ ہو گئی یہاں پر کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل تقریر کو حدیث کہتے ہیں، یہ بات تو بالکل واضح ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض حضرات کے نزدیک صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال و افعال کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو بعض حضرات کے اس بیان کے مطابق حدیث کی تعریف ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ اور تابعین کے قول و فعل کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں کبھی تو آپ حدیث کا لفظ سنتے ہیں اور کبھی خبر کا لفظ سنتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور کبھی سنت کا لفظ سنتے ہیں، کبھی اثر کا لفظ سنتے ہیں۔ تو کیا یہ حدیث، خبر، سنت، اثر یہ ایک ہی چیز ہے یا ان کے درمیان کیا بھی کچھ فرق ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو جب آپ حدیث پڑھیں گے تو کبھی تو کہیں گے کہ یہ حدیث ہے، کبھی کہیں گے یہ خبر ہے، سمجھ رہے ہیں، کبھی آپ کہیں گے یہ سنت ہے، کبھی آپ کہیں گے اثر ہے، ایسا بولیں گے تو یہ سب ایک ہی چیز ہے یا ان کے درمیان آپس میں کچھ فرق بھی ہے؟ تو سماعت فرمائیں۔ حدیث اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ لہٰذا بوقت اطلاق اس سے مراد صرف مرفوع حدیث ہوگی۔ جب حدیث بولی جائے تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ صرف مرفوع حدیث۔ مرفوع کی وضاحت ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور مروی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرفوع۔ یعنی جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک منتہی ہو، پہنچے، اسے مرفوع کہتے ہیں، اور جس کی سند صرف صحابی تک پہنچے اسے موقوف کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور جس کی سند صرف تابعی تک پہنچے اسے مقطوع کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر سے سنیے، حدیث اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، لہٰذا بوقت اطلاق اس سے مراد صرف مرفوع حدیث ہوگی۔ کیا ہوگی؟ مرفوع حدیث ہوگی، نہ کہ موقوف۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ کیونکہ مرفوع اور موقوف دونوں پر خبر کا اطلاق ہوتا ہے۔ خبر مرفوع پر بھی بولی جاتی ہے اور موقوف پر بھی، مرفوع اور موقوف بھی بتا چکا میں۔ تو مرفوع اور موقوف دونوں پر خبر کا اطلاق ہوتا ہے، مگر حدیث کا اطلاق صرف مرفوع پر ہوتا ہے، اس پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو مرفوع اور موقوف دونوں پر خبر کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث کا دونوں پر اطلاق نہیں ہوتا۔ تو حدیث اور خبر کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوئی۔
کس کی؟ عموم خصوص مطلق، یہ عام خاص مطلق ہے۔ عام خاص مطلق منطق کی کتاب میں پڑھے ہوں گے کہ دو ایسی کلیاں کہ ایک کلی جس پر صادق آئے اس پر دوسری کلی صادق آئے، مگر جس پر دوسری کلی صادق آئے اس پر پہلی کلی صادق نہیں آئے۔ جیسے کہ انسان اور حیوان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ جس پر انسان صادق آئے گا اس پر حیوان ضرور صادق آئے گا، مگر جس پر حیوان صادق ہو اس پر انسان کا صادق آنا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان اور حیوان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ ہماری اس تصریح کے مطابق حدیث اور خبر کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ہر حدیث خبر ہے، جو بھی حدیث ہے وہ کیا ہے؟ خبر ہے، مگر ہر خبر، لیکن ہر خبر کا حدیث ہونا ضروری نہیں ہے۔ مگر یہ جو فرق آپ نے سنا یہ بعض علماء کے بیان کے مطابق، مگر بعض علماء نے سنیں حدیث کا اطلاق بھی مرفوع و موقوف دونوں پر کیا ہے۔ تو وہ جو فرق تھا بعض علماء کے بیان کے مطابق، مگر بعض علماء نے حدیث کا اطلاق بھی جس طریقے سے مرفوع پر کرتے ہیں اسی طریقے سے موقوف پر بھی کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر فرق نہیں ہے، پھر حدیث اور خبر متساوی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تساوی کی نسبت ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بعض علماء نے حدیث کا اطلاق بھی مرفوع موقوف دونوں پر کیا ہے، تو ان کے یہاں ان دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہوگی، اور یہ دونوں کیا ہوں گے؟ مترادف ہوں گے۔ مترادف لفظ دو ہوں معنی ایک ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے انسان و بشر، لفظ دو ہے معنی ایک ہے۔ تو ان علماء کے نزدیک حدیث اور خبر کیا ہے؟ مترادف ہے، ہم معنی ہے۔ ایک قول اور بھی ہے یہاں پر، ایک قول یہ بھی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو وہ حدیث ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو وہ حدیث ہے، اور جو غیر سے مروی ہو وہ خبر ہے۔ اسی لیے مورخ اور قصہ گو کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخباری کہا جاتا ہے، اور خادم سنت کو محدث کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے اس طرح سے بھی فرق کیا ہے خبر اور حدیث کے درمیان، ٹھیک ہے؟ اس تفریق پر حدیث اور خبر کے درمیان کیا ہوگی؟ مباینت ہوگی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ حدیث ہے، اور جو غیر سے مروی ہے وہ خبر ہے۔ تو دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہوگی۔ تباین یعنی کوئی ایک دوسرے کے اوپر صادق نہ ہو، جیسے انسان اور شجر، انسان شجر پر صادق نہیں اور شجر انسان پر صادق نہیں۔ حدیث کی کتاب میں ایک لفظ اور آتا ہے اثر، سمجھ رہے ہیں؟ اثر کا اطلاق بھی مرفوع و موقوف دونوں پر ہوتا ہے۔ مرفوع موقوف دونوں کو بیان کر چکا میں۔ جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے وہ مرفوع ہے، اور جس کی سند صحابی تک پہنچ کر رک جائے موقوف ہے۔ تو اثر کا اطلاق بھی مرفوع و موقوف دونوں پر ہوتا ہے، تو یہ مرادف خبر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن فقہائے خراسان موقوف کو اثر سے اور مرفوع کو خبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مرفوع و موقوف کو حدیث کہتے ہیں، جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے یا صحابہ تک پہنچے اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور مقطوع کو اثر کہتے ہیں، مقطوع جس کی سند تابعی تک پہنچ کر رک جائے۔ اور کبھی کبھی مرفوع کو بھی اثر کہتے ہیں، کبھی کبھی مرفوع کو بھی اثر کہتے ہیں۔ امام طحاوی نے اپنی مشہور و معروف کتاب کا نام شرح معانی الاثار رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ شرح معانی الاثار رکھا ہے، حالانکہ وہ احادیث مرفوعہ اور آثار صحابہ پر مشتمل ہے۔ طبرانی کی ایک کتاب تہذیب الاثار ہے جس میں صرف احادیث مرفوعہ ہے، تو پتہ یہ چلا
کہ اثر کا لفظ حدیث مرفوع پر بھی بولا جاتا ہے کہتے ہیں۔ تو طبرانی کی کتاب جو تہذیب الآثار ہے، جس میں صرف احادیث مرفوعہ ہیں، روایات موقوفہ تو طبعاً ہے، ٹھیک ہے، رہا لفظ سنت، تو یہ اکثر علماء اصول کے نزدیک مرادف حدیث ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مطلق علم حدیث، سمجھ رہے ہیں؟ علم حدیث کی تعریف کچھ لوگوں نے یوں کی ہے: ان علم الحدیث علم بقوانین، اے قواعد یعرف بها احوال السند والمتن من صحت و حسن۔ علم حدیث کیا؟ علم حدیث ایسے قوانین و قواعد کا جاننا ہے، ایسے قوانین و قواعد کا، حدیث کی تعریف تو اوپر کر چکا، یہاں علم حدیث کی تعریف کر رہا ہوں، ایسے قوانین و قواعد کا جاننا ہے جن سے سند و متن کے احوال صحت و حسن کے اعتبار سے معلوم ہوں۔ سند اور متن کے احوال، سمجھ رہے ہیں؟ مگر یہ تعریف اصول حدیث کی ہے، نہ کہ علم حدیث کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علامہ سیوطی نے الفیہ میں اس طریقے سے تعریف کی ہے، بات سمجھ رہے ہیں، کہ علم حدیث کی تعریف یہ ہے، سمجھ رہے ہیں، مگر علم حدیث کی تعریف عینی نے، علامہ عینی نے اور شیخ کرمانی نے شرح بخاری میں اس طریقے سے کی ہے: ہوا علم یعرف بہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و احوالہ۔ علم حدیث وہ علم ہے، علم حدیث وہ علم ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال طیبہ، افعال مبارکہ اور احوال حسنہ معلوم ہوں۔ یہ زیادہ واضح تعریف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے کچھ اور اہل علم نے اور بھی تعریف کی ہے، مگر علم حدیث کی یہ تعریف علامہ عینی اور شیخ کرمانی نے شرح بخاری میں کی ہے۔ یہ زیادہ واضح ہے کہ علم حدیث وہ علم ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال طیبہ، افعال مبارکہ اور احوال حسنہ معلوم ہوں۔ یہ تو حدیث اور علم حدیث کی تعریف تھی۔ اب فائدہ: جن لوگوں نے روایت حدیث کا اہتمام کیا ہے انہیں محدث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ محدث کہا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے درایت حدیث کا اہتمام کیا ہے ان کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ کیا؟ تو جن لوگوں نے روایت کا اہتمام کیا ہے، روایت حدیث کا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ محدث کہا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے درایت حدیث کا اہتمام کیا ہے ان کو فقیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جنہوں نے دونوں کا اہتمام کیا ہے، روایت و درایت دونوں کا اہتمام کیا ہے، ان کو محقق کہا جاتا ہے۔ علامہ ملا علی قاری کی شرح نخبہ میں ہے، کس میں؟ شرح نخبہ میں ہے: جن لوگوں کو 1,00,000 حدیث یاد ہو، جن لوگوں کو 1,00,000 حدیث یاد ہو ان کو حافظ کہا جاتا، یعنی حافظ الحدیث کہا جاتا۔ اور جن کو 3,00,000 احادیث یاد ہوں
جن کو 3 لاکھ احادیث یاد ہوں ان کو حجت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حجت۔ اور جن کا علم تمام احادیث مرویہ کو محیط ہو، گھیرے ہوئے ہو، متناً، سنداً، جرحاً، تعدیلاً، تاریخاً، ان کو حاکم کہا جاتا ہے۔ تو 1 لاکھ حدیث جن کو یاد ہو ان کو کیا کہیں گے؟ حافظ، ٹھیک ہے۔ اور 3 لاکھ احادیث جن کے سینے میں محفوظ ہوں، حجت۔ اور جن کو تمام احادیث مرویہ محیط ہو، متناً، سنداً، جرحاً، تعدیلاً، تاریخاً، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حاکم کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ علم حدیث کا موضوع کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ موضوع کے علم سے ہی سمجھ رہے ہیں وہ علم جسے آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں دوسرے علم سے ممتاز ہوتا ہے۔ یعنی ایک علم دوسرے علم سے اپنے موضوع سے ہی ممتاز ہوتا ہے۔ اس لیے شارع فی العلم کوئی شخص جو علم کو شروع کرنے جا رہا ہے، شارع فی العلم کے لیے ضروری ہے کہ علم کو شروع کرنے سے پہلے اس علم کا موضوع وہ جانے، تاکہ اس علم کو شروع کرنا بصیرت پر ہو، پوری روشنی میں ہو۔ تو علم کے شروع کرنے سے پہلے، کسی بھی علم کے شروع کرنے سے پہلے اس علم کے موضوع کا علم ضروری ہے، تاکہ اس علم کو شروع کرنا روشنی میں ہو، اندھیرے میں نہ ہو۔ علامہ کرمانی نے شرح بخاری میں فرمایا، انہوں شرح بخاری میں کہتے ہیں کہ علم حدیث کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ مگر کس اعتبار سے؟ رسول ہونے کی حیثیت سے۔ تو علم حدیث کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، رسول ہونے کے حیثیت سے۔ تو ان کے الفاظ یہ ہے، موضوعہ ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ الرسول۔ حیثیت کی قید سے علامہ کرمانی نے اشارہ کر دیا کہ ذات رسول سے مختلف طریقے پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مختلف طریقے پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن محدث تمام حیثیات سے قطع نظر کر کے صرف اس لحاظ سے گفتگو اور بحث کرتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب حدیث کی غرض و غایت۔ علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ الفوز بسعادت الدارین، الفوز بسعادت الدارین، دین و دنیا کی کامیابی سے سرخرو ہونا، سعادت سے بہرہ ور ہونا، دارین دین و دنیا، دونوں جہاں کی سعادت، نیک بختی سے کیا ہونا؟ سرفراز ہونا، یہ اس علم کا فائدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ محققین کی تحقیق یہ ہے کہ علم حدیث کا اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایک بات معلوم ہو چکی، دوسری بات بول رہا ہوں، اس سے صحابیت کی شان پیدا ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرحال فائدہ آپ نے سن لیا بقول علامہ کرمانی کے کہ علم حدیث کا فائدہ سمجھ رہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ الفوز بسعادت الدارین، دارین کی سعادت و نیک بختی سے بہرہ ور ہونا، یہ غرض و غایت ہے اس علم سے۔
بات سمجھ میں آئی؟ اب مختصراً علم حدیث کی منزلت اور شرف، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم نبوت و ہدایت کی مثال بارش سے دی ہے۔ اپنے علوم کی مثال کس سے دی ہے؟ بارش سے دی ہے، جو بہترین قابل زراعت اور زرخیز زمین پر برسے کہ باران رحمت سے پوری طرح سیراب ہو کر خوب گھاس دانہ پھل پھول اگائے اور اس سے سب کو نفع پہنچے۔ ایسے ہی امت کے وہ لوگ ہیں جو علوم نبوت سے سیراب ہو کر دوسروں کو تعلیم دیں کہ یہ لوگ زمین مذکور کی طرح خود بھی منتفع ہوئے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچایا۔ ضرورت حدیث، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانی معیشت کے اصول اور مبادی اجمالاً بیان فرمائے ہیں، جن کی تعبیر و تشریح بغیر احادیث نبویہ کے ممکن نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔